السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے قرآنی تصویری قاعدہ۔ الف ارد، الف ارد، الف ارد۔ ب بیتن، ب بیتن۔ ت تین، ت تین۔ ث ثمر، ث ثمر۔ ج جبل، ج جبل۔ ح حجر، ح حجر۔ خ خیل، خ خیل۔ د دار، د دار۔ ذ ذئب، ذ ذئب۔ ر رجل، ر رجل۔ ز زیتون، ز زیتون۔ س سماء، س سماء۔ ش شمس، ش شمس۔ ص صدر، ص صدر۔ ض ضأن، ض ضأن۔ ط طعام، ط طعام۔ ظ زفر، ظ زفر۔ ع عصا، ع عصا، ع عصا۔ غ غمام، غ غمام۔ ف فلك، ف فلك۔ ك كتاب، ك كتاب۔ ق قمر، ق قمر۔ ل لباس، ل لباس۔ م ماء، م ماء۔ ن نجم، ن نجم۔ و ولد، و ولد۔ ه هدية، ه هدية۔ ي ید، ی ید۔ آپ کو اس تصویروں کو دیکھ کر ہی ان کے میننگز بھی سمجھ آ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں ایک ٹیوٹوریل آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں۔ الف ارد، اچھا اس کو ہم نے اردن خود سے نہیں لکھا کیونکہ یہ اسپیسیفک ناؤن ہے نا، تو اس کو ہم نے ارد ہی لکھا ہے۔ اور ارد کا مطلب ہے کہ زمین، بیتن کا مطلب ہے گھر۔ ظاہر ہے کہ پکچرز ایگزیکٹ ڈسکرپشن تو نہیں دے سکتی، اور قرآن کے ایک لفظ کے بہت بلیغ معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے ذہن میں ایک آسان سا ہم ایک ویژن ڈال دیتے ہیں جس سے کہ آگے چل کر ان کو قرآن کی زبان سے وہ مانوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، ثمر وہی فروٹس کو کہتے ہیں، جو کہ ہم اردو کے بھی جب حروف تہجی یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر سا سے ثمر ہی کہتے ہیں۔ اور جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، حجر پتھر کو کہتے ہیں، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، دار گھر کو کہتے ہیں۔ اور اس میں بھی بیتن اور دار گھر اور مکان کا فرق ہے۔ اور ذئب ولف کو کہتے ہیں، اور رجل آدمی کو کہتے ہیں، زیتون اولیوز کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو زیتون ہی کہتے ہیں۔ اور سماؤن آسمان کو کہتے ہیں، شمسن سورج کو کہتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں، اور دعان بھیڑ کو کہتے ہیں، طعام کھانے کو کہتے ہیں، ظفر پنجے کو کہتے ہیں، عین عصا چھڑی کو کہتے ہیں، عصا چھڑی کو کہتے ہیں، اور غمام بادل کو کہتے ہیں، اور فلک کشتی کو کہتے ہیں،
کتاب کتاب کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں. یہ بھی اگین وہی ارد، قمر، شمس. آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے تنوین کو نہیں لگایا کیونکہ یہ اسپیسیفک ناؤن ہے، لیکن بچے کو اس لیول پر آپ کو اتنا ڈیٹیلڈ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے. اور باقی یہ کہ بچوں کو ویکیبلری میں ایسا یاد ہو جاتا ہے. لباس، لباس کو کہتے ہیں جو اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. ماء پانی کو کہتے ہیں. نجم سٹارز کو کہتے ہیں. ولد لڑکے کو کہتے ہیں. اور ہدیۃ تحفے کو کہتے ہیں. اور ید ہاتھ کو کہتے ہیں. یہ پہلا قاعدہ ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو حروف تہجی ہیں عربی کے وہ بھی یاد ہوتے ہیں بچے کو، اس کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو قرآن میں آنے والے الفاظ ہیں وہ بھی بچے کو ساتھ ساتھ ان کی پکچرز بھی یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کو پڑھاتے ہوئے آپ ایک دفعہ بچے کے ساتھ بولیں، اور اٹ ڈپینڈس کہ بچے کا کیا موڈ ہے. اگر وہ آپ سے کچھ مزید بھی تفصیل پوچھنا چاہ رہا ہے، جیسے تین ہے، آپ اسے لا کے بھی دکھا سکتے ہیں. آپ اس کی ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس سے متعلق آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں اس کا کیا ذکر ہے، اس کی کوئی کہانی سنا سکتی ہیں. تو بچے پکچرز کے ساتھ بہت ہی ایک امیجنری پیاری سی دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو آپ ان سب طریقوں سے ان کو ساتھ انگیج بھی کر سکتی ہیں. یہ آپ کا انشاءاللہ بانڈنگ ٹائم بھی انکریز کرے گا بچے کے ساتھ، اس کو عربک ووکیبلری سے بھی فیملیرائز کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ سیکھیں گی اور اس کو بھی فائدہ ہوگا. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی بھی تجوید اچھی ہو، اور آپ کے بھی جو مخارج ہیں وہ بہتر ہو. تو آپ جتنا بچے تک ٹرانسفر کریں گے انشاءاللہ اس کا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا.